الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج درس کا آغاز ہو رہا ہے اخلاص کے متعلق قرآن کا کیا اعلان ہے؟ قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصِينَ۔ اخلاص کے بارے میں رب کا ارشاد پاک ہے کہ تم فرما دو کیا اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہو، حالانکہ وہ ہمارا بھی مالک ہے اور تمہارا بھی، ہمارے اعمال ہمارے لیے اور تمہارے اعمال تمہارے لیے ہیں اور ہم اسی کے لیے مخلص ہیں۔ لوگ سوچتا ہوگا کہ اخلاص کوئی چیز کا نام ہے، سنیے دوسری جگہ قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ۔ تم فرما دو مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں خالص خدا ہی کی فرما برداری کے لیے اسی کی عبادت کروں۔ تیسری جگہ ارشاد ربانی ہے وَادْعُوا، اور اس کی عبادت کرو، یعنی خاص اس کے بندے ہو کر۔ اخلاص کا مرتبہ اور مقام کتنا بڑا ہے اور ہر نیک کام میں اخلاص کتنا ضروری ہے کہ قرآن مقدس میں کئی جگہوں پر اخلاص کا ذکر کیا گیا ہے، جس میں سے کچھ آیت کریمہ کا ذکر میں آج اس درس میں آپ کو سناتا ہوں۔ اخلاص کے تعلق سے احادیث کریمہ، جان ایمان پیغمبر اسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اقوال و ارشادات میں خلوص نیت پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے تاکہ مسلمان ہر کام میں خلوص کو مد نظر رکھے۔ اب آپ حضرات احادیث کریمہ کی روشنی میں اخلاص کا مقام سمجھیں۔ اب اس کا ترجمہ سنا کہ اخلاص کیا ہے، آپ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سنیے سرکار علیہ السلام نے اخلاص کے بارے کیا فرمایا۔ بخاری شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 30 پر موجود ہے، عربی عبارت بھی یہاں موجود ہے، میں آپ کو صرف ترجمہ پیش کر رہا ہوں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، ہر انسان کے لیے وہی ہے جو اس نے نیت کیا، تو جس شخص کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے تو اس کی ہجرت اللہ و رسول کی طرف ہے، یعنی اسے اسی کا ثواب ہوگا، جیسا نیت اسی کے مطابق ہوگا۔ اور جس شخص کی ہجرت دنیا یا کسی عورت کے لیے ہے تو اس کے لیے وہی ہے جس کے لیے اس نے ہجرت کی، مطلب اس حدیث میں بتایا گیا ہے کہ اعمال کی بہترین اور اچھائی کا دار و مدار نیتوں پر ہے، یعنی جب نیت اچھی ہوگی تو انجام اچھا ہوگا، نیت اچھی ہوگی انجام اس کا اچھا ہوگا۔ اس لیے ہر انسان کو نیت کا درست رکھنا ضروری ہے، کیونکہ اس حدیث پاک میں سمجھایا گیا ہے کہ اگر کوئی مسلمان کسی جگہ سے ہجرت کر رہا ہے تو اسے چاہیے کہ رضائے الہی کو مد نظر رکھے، جبھی وہ اجر و ثواب کا مستحق ہوگا۔ اور اگر اس کی ہجرت دنیا یا عورت سے نکاح کی غرض سے ہے تو اسے ہجرت کا ثواب نہیں ملے گا۔ اخلاص نیت کے تعلق سے ایک اور روایت میں آیا ہے کہ مدنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب ملائکہ بندوں کے اعمال آسمان پر لے جاتے ہیں
تو اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، یاد رکھو کہ یعنی نامہ اعمال کو نیچے ڈال دو، اس صحیفہ کو ڈال دو۔ وہ فرشتہ کہتا ہے یا اللہ تعالیٰ تیرے اس بندے نے بڑی اچھی باتیں کی، نیک عمل کیا، ہم نے سنا بھی اور دیکھا بھی اور نامہ اعمال میں لکھا، اب اسے کس طرح نیچے ڈال دیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اس بندے نے اس عمل کے ذریعے میری رضا کا ارادہ نہیں کیا، یعنی اس کی نیت میں خلوص نہ تھا، اس لیے اس کا یہ عمل میری بارگاہ میں مقبول نہیں۔ اسی طرح ایک دوسرے فرشتے کو حکم ہوگا، کیا؟ اکتب لی فلان قضا و قضا، یعنی فلاں بندے کے نامہ اعمال میں فلاں نیکیاں لکھ دے۔ فرشتہ عرض کرے گا یا اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص نے تو یہ نیکیاں کی ہی نہیں۔ جواب ملے گا اس نے نیت کی تھی، اس کا ارادہ کرنے کا تھا، مگر اس سے نہ ہو سکا، اب اس کو دے دیا گیا۔ سبحان اللہ۔ نیت کتنا قیمتی چیز ہے، اخلاص کتنا قیمتی چیز ہے۔ صحابہ کرام تو حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک حدیث پر عمل کیا، سرکار عالم علیہ السلام کی ایک کردار و عمل پر عمل کیا ہے۔ دیکھیے روایت ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد ظاہری دنیا سے آقا علیہ السلام نے کچھ فرمائے، باطنی دنیا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بیٹی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا کہ کوئی کام ایسا تو نہیں جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں کیا ہو اور میں نے نہیں کیا ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ غور سنیے، عرض کیا کہ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آٹھویں دن حلوہ بنوا کر اس طرف جایا کرتے تھے، اشارہ کر کے بتایا۔ آپ نے فرمایا کہ اچھا حلوہ تم بناؤ، میں بھی لے جاؤں گا، یعنی حضور کے ایک ادا کو، یعنی صحابہ کرام اس کو جو ہے ادا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا بیٹی حلوہ بناؤ، جس روٹ میں آقا علیہ السلام نے لے کے گیا میں بھی لے کے جاؤں گا۔ اچھا حلوہ تم بناؤ، میں بھی لے جاؤں گا۔ غرض کے اس طرف حلوہ لے کر گئے اور راستہ ایک غار تک گیا تھا۔ جب آپ غار تک پہنچے تو دیکھا کہ اس میں ایک ضعیف و ناتواں آدمی لیٹا ہوا ہے۔ اور دنیا کا بہت قیمتی چیز میں بتا رہا ہوں، بہت قیمتی حدیث آپ نے کبھی نہیں سنی، جو آنکھوں سے معذور ہے، یعنی آنکھیں ختم ہے، نابینا ہے، بدن پر کوڑ ہے۔ جب اس کوڑی و اندھے نے کسی آنے کی آہٹ کو محسوس کیا تو اپنا منہ کھول دیا۔ یہ دیکھ کر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً سمجھ گئے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اسی مجبور اور محتاج کو کھلانے آتے تھے۔ سبحان اللہ۔ آپ نے انگلی سے تھوڑا سا حلوہ لے کر اس کے منہ میں رکھ دیا۔ جیسے ہی انگلی منہ پر گئی وہ چیخ پڑا اور پوچھنے لگا کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وصال فرما گئے ہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ ہاں، وہ مشفق نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم امت کے غمخوار بس پردہ فرما گئے ہیں۔ اتنا سنتے ہی وہ کوڑی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا اور پوچھا کہ آپ کون ہیں صاحب؟ خلیفہ برحق نے کہا کہ میرا نام ابو بکر ہے۔ جب میں نے سنا کہ رسول مکرم علیہ السلام کے 8ویں دن حلوہ لاتے تھے تو انہیں یاد رکھیے انہی کی تقلید و اتباع کرتے ہوئے میں بھی حلوہ لے کر یہاں آ چکا ہوں۔ اس کوڑی نے کہا کہ تمہارا خیال بالکل درست ہے، لیکن
واقعیت نہ ہونے کی وجہ سے کھلانے میں تم سے غلطی ہوئی، وہ طریقہ تم نے نہیں اپنایا جو محمد علیہ السلام اپنائے تھے۔ غور سے سنیے کہ سرکار کیسے مطلب پیش آئے، اس لیے کہ میرے منہ میں زخم ہے، جب تم نے حلوہ انگلی پر رکھ کر کھلایا تو تمہاری انگلی میرے زخم سے لگی اور مجھے تکلیف ہوئی، جبھی میں سمجھ گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دنیا سے اٹھا لیا ہے۔ آگے اور سنو، میں مسلمان نہیں ہوں، سمجھ رہے نا، میں مسلمان نہیں ہوں۔ تعجب کی بات ہے، تو آقا علیہ السلام پھر کیسے گئے؟ یعنی ہر قوم کے لیے میرے آقا نبی بن کر آئے، اب جس کے نصیب میں ہے وہ مانا، جس کے نصیب میں نہیں ہے نہیں مانا، اور مانے گا کیسے؟ قرآن کا اعلان ہے، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ، اللہ جسے ہدایت دے دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، خدا جسے گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دے نہیں سکتا۔ سبحان اللہ۔ اس شخص سے کہنے لگا سرکار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور سنو میاں، میں مسلمان نہیں ہوں اور نہ مجھ کو محمد عربی علیہ السلام کی نبوت پر یقین تھا، لیکن آج آپ کا یہ عمل دیکھ کر مجھے یقین ہو گیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے یقیناً سچے رسول اور برحق نبی تھے۔ یقین ہونے کی وجہ یہ ہے کہ آپ ان کے جانشین اور امتی ہیں، پھر بھی کس خلوص کے ساتھ اپنے رسول کی اتباع کرتے ہوئے قدم با قدم چل رہے ہیں اور شریعت محمدیہ علیہ السلام کی اشاعت میں للہیت کے ساتھ سرگرم ہیں کہ ایک اجنبی کو حلوہ کھلانے، یعنی حلوہ کھلانا کوئی فرض و واجب تو نہ تھا، بلکہ تمہارے پیغمبر علیہ السلام کا ایک رحم دلانا فعل یعنی کام تھا۔ مگر آپ نے مجھے حلوہ کھلا کر یہ ثابت کر دیا کہ جو عاشق اور امتی اپنے محبوب کا ادنا عمل نہ چھوڑے وہ فرض و واجب کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ سبحان اللہ۔ یہ کہہ کر اس کوڑی نے بلند آواز سے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا، اور پڑھ کر حلقہ غلامی میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے اخلاص پر عمل کیا اور ان کے ہاتھ پر وہ مسلمان ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ کریم عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم آمین۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا بھائی قطعات صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین۔ السلام علیکم گائز، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک سبسکرائب کر کے جانا۔